کیونکہ دیکھیں شہادت کا راستہ خطرے والا راستہ ہے، اس لیے خطرے والے راستے کا انتخاب تو خود امام حسین نے کیا. توجہ کیجئے گا جملوں پہ اور سوچئے گا، گھر جا کے سوچئے گا. ہم خطرے کے راستوں سے بھاگتے ہیں. حسینی وہ نہیں ہوتا جو راہ پر خطر سے بھاگے، پر خطر راستوں کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، تبھی تو دین بچتا ہے، جبھی تو قومیں بچتی ہیں، جبھی تو ہدایت پھیلتی ہے. پر خطر راستے ہم چھوڑ کے بھاگ گئے، ہم تو بچ جائیں گے، اسلام پس پشت ہو جائے گا، ہم تو بچ جائیں گے، قرآن کی حرمت پائمال ہو جائے گی. مدینہ میں جو بیٹھے تھے خطرے والا راستہ انتخاب نہیں کیا، بیٹھے رہے، خاموش بیٹھے رہے. نبی کے نواسے نے 28 رجب مدینہ کھولا، چھوڑ دیا، مدینہ والے خاموش، کیونکہ مدینہ والوں نے اختیار کیا. دیکھیں دو راستے ہیں، پر خطر اور بغیر خطرے. مدینہ والوں نے اس اختیار کیا راستہ بغیر خطرے کا، خاموش بیٹھ گئے. ظاہری طور پہ بڑا مزہ آ رہا تھا کہ بھائی بچ گئی جان، اولاد بھی محفوظ ہے، سیٹلڈ لائف، بہترین لائف ہے، گزارو. یہ تھا راستہ بغیر خطرے والا. لیکن حسین ابن علی نکلے اپنے کنبے کو لے کے، اپنے گھرانے کو لے کے. سنیں ہم کس امام کے ماننے والے ہیں، ہم کس کے فالوور ہیں. نکلے اپنے صرف اپنے گھرانے کو لے کے. یہ تھا خطرے کا راستہ. اس پہ بچے بھی قربان ہونے تھے، اس پہ خواتین کی ردائیں بھی گئیں. خطرے والا راستہ نا، اسیر ہو گئے نا، اسیر یہ شہادت. لیکن نکل گئے. اب آپ مجھے بتائیں، میں امام حسین تو سرخرو ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں، امام حسین تو کامیاب ہو گئے اور حسین جیت گئے، اور حسین کے جیت کا اعلان یہ مجلسیں ہیں، یہ عزاداری ہے، بتا رہی ہے کہ حسین جیت گئے، حسین کی فتح ہوئی ہے. خالی جان بچا لینے سے فتح نہیں ہوتی، بعض اوقات گردن دے کے فتح حاصل کی جاتی، اور الحمدللہ یہ فتح کا راستہ ہے. لیکن اب ہم امام حسین کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے، امام حسین تو کامیاب ہو گئے. اب ہم کرتے ہیں گفتگو مدینہ والوں کی، اس وقت جو مدینہ والوں نے ساتھ نہیں دیا. کیونکہ دیکھیں کوفہ اور مکہ کے، کوفہ کے بارے میں تو بہت گفتگو ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ہم کوفہ کو بچانا نہیں چاہتے، جس نے جو غلط کام کیا وہ پتہ ہونا چاہیے. لیکن مدینہ، بھائی مدینہ میں مدینہ والے کیوں خاموش ہیں؟ سوال یہ بنتا ہے. اس کی وجہ یہ امام حسین، اب امام حسین کی بات ہو گئی کہ امام حسین کامیاب ہو گئے. اب بات ہے مدینہ کی. مدینہ والوں نے، جنہوں نے اپنی جانیں بچا لی، اپنی اولاد بچا لی، پر خطر راستے کا انتخاب نہیں کیا، خاموش ہو گئے. امام حسین گئے، عاشور ہو گیا، شہید ہو گئے، آل رسول اسیر ہو گئی. مدینہ والے سیٹلڈ لائف گزار رہے تھے. یہ سیٹلڈ لائف کتنے دن رہی؟ تاریخ بتا رہی ہے، عبرت حاصل کریں تاریخ سے. یہ سیٹلڈ لائف کتنے دن رہی؟ 3 سال. صرف 3 سال خاموش رہے، خوش و خرم رہے، اپنے کاروبار میں، اپنی کھیتیوں میں، اپنے جانوروں میں چرواہے تھے، کچھ اس طرح ہر چیز میں، اپنے کاروبار میں، بزنس میں مشغول رہے، اور سمجھ رہے تھے کہ بھائی ہم تو بچ گئے، ہم تو بچ گئے نا. لیکن 3 سال بعد فتنہ تو ختم نہیں ہوا تھا. مولا علی نے کہا تھا نا، بے شعور قوموں میں فتنہ پروان چڑھتا ہے. فتنے کی غذا، فتنے کی روٹی بے شعور قومیں ہیں، جو اطاعت امام نہیں کرتی، جو اطاعت رسول نہیں کرتی، جو رسول کے پیچھے نہیں چلتی. اب 3 سال تک تو سیٹل لائف گزار لی مدینہ نے. 3 سال بعد یا 4 سال بعد ایک تاریخ میں واقعہ موجود ہے، تاریخی کتابوں میں، اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے، اہل تشیع کی بھی، جس کو واقعہ ہرہ کہا جاتا ہے. واقعہ ہرہ، میں جوانوں کے لیے بیان کر رہا ہوں، بزرگان ہم سے بہتر جانتے ہیں. واقعہ ہرہ میں ہوا کیا؟ جوانان عزیز توجہ کریں. واقعہ ہرہ میں یہ ہوا کہ مسلم بن عقبہ کا لشکر بنایا یزید نے. یزید حاکم تھا، شام مرکزی حکومت تھی، جس کو وفاقی حکومت کہتے ہیں آج کی اصطلاح میں، وفاق اور صوبے، اس طرح مرکزی حکومت شام میں تھی. مسلم بن عقبہ کی سربراہی میں لشکر بنا شام سے، اور مدینہ کے اوپر چڑھائی کروائی یزید نے. سربراہی میں لشکر نکلا اور مدینہ آ گیا. مدینہ آ کے چڑھائی کی. مدینہ 3 دن تک مدینے والوں کو قتل عام کیا یزید کی فوج نے. 3 دن تک. مسجد نبوی، کعبے کے بعد سب سے زیادہ محترم جگہ، سب سے محترم جگہ کعبۃ اللہ روئے زمین پر. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ مسجد نبوی کا احترام ہے. مسجد نبوی میں یزید کے لشکر نے، مسلمان تاریخ سنیں، اس مقدس جگہ پہ گھوڑے باندھے استبل بنا دیا. توہین رسالت، توہین مسجد نبوی، استبل بنا دیا، گھوڑے باندھے. مدینہ کی عورتوں کو 3 دن تک مباح قرار دیا. مدینہ کی عورتوں کے ساتھ 3 دن تک یزید کی فوج نے زنا کیا، عزتیں لوٹی. توہین رسالت کیا ہوگی اس سے بڑی؟ لیکن مجھے یہ بتائیں، توجہ سے سنیے گا، غور کیجئے گا، میں نقطہ دے کے آگے بڑھوں گا، غور کیجئے گا. عزیزان محترم، یہ جانتے کس چیز کا نتیجہ تھا؟ کیوں ہوا مدینہ میں؟ وہ جو سیٹل لائف گزار رہے تھے نا، جنہوں نے خطرے کا راستہ انتخاب نہیں کیا، مدینہ والے خطرے کے راستے سے بچ گئے تھے نا. کیا خطرہ آیا نہیں 4 سال بعد؟ توجہ سنیے گا، کوئی قوم خطروں سے بچ نہیں سکتی
خطرے پلٹ کے آتے ہیں, گھوم کے آتے ہیں. این ممکن ہے جلدی آئیں, این ممکن ہے بعد میں آئیں. مدینہ والے جو 61 ہجری میں 60 ہجری میں نکل کے امام حسین کا ساتھ نہیں دے رہے, بچ گئے. 64 ہجری میں مارے گئے. خطرہ آیا یا نہیں؟ اولاد بھی ماری گئی, خواتین کی عزتیں لٹ گئیں مدینہ میں. یہ خطرہ آیا یا نہیں؟ پلٹ کے آیا واپس. بس فرق یہ ہے کہ ٹائم کی ججمنٹ کرنی چاہیے. اگر 60 ہجری میں حسین کا ساتھ دے کے مارے جاتے, اور 64 ہجری میں بھی تو مر گئے نا, 64 ہجری میں 3 سال بعد بھی تو واقعہ ہوا, مارے تو گئے نا, زندہ تو نہیں رہے. اگر 3 سال پہلے قیادت حسین میں مارے جاتے تو آج وہ بھی علیہ السلام ہوتے, آج ان کا تذکرہ ان مجلسوں میں ہوتا. آج سرخرو ہو جاتے, ٹائم کی ججمنٹ نہیں کر سکے, نصرت امام نہیں کر سکے, اطاعت امام نہیں کر سکے. معرفت تھی, جانتے تھے کون ہے, نبی کا نواسا ہے, سید شباب اہل الجنہ ہے, لیکن اطاعت نہیں تھی. اس لیے معرفت کے بعد سب سے بڑا مرحلہ اطاعت کا ہے. بس اذان